بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى في سورة المؤمن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، اور جو مجھ سے دعائیں نہیں کرتا ان کو میں ذلیل و خوار کر کر جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا مشکل کشا ہوں، میں ہی تمہارا داتا ہوں، میں ہی تمہارا غوث آدم ہوں، میں ہی تمہارا بگڑی بنانے والا ہوں، میں ہی تمہیں اولاد دیتا ہوں، روزی روٹی کا مالک میں ہوں، تو مجھ سے دعائیں کرو۔ کبھی اس قبر کے سامنے سجدے، کبھی زندہ پیر کو سامنے سجدے، کبھی مردہ پیر کو سامنے سجدے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ عجیب بات۔ آج کی اس نشست کا موضوع سخن پیارے بھائیوں یہی ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، وضو کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، تو دعا کیوں نہیں آج ہماری قبول ہو رہی؟ ہم اس شرط پر دعا مانگتے نہیں۔ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے کہ تمام نبیوں نے کس کو پکارا؟ نمبر تیسرا نقطہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، طفیل، صدقے، واسطے سے دعا کر سکتے ہیں؟ چوتھا نقطہ کہ غیر اللہ سے دعا جو ہے وہ شرک۔ تو آئیے چلتے ہیں دعا کی اہمیت کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان بن بشیر اس حدیث کے راوی، ان الدعاء هو العبادہ۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو اگر دعا عبادت ہے تو اس کا حقدار کون ہے بھائیو؟ کون؟ اللہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت جو سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اسی طرح پیارے بھائیو دوسری حدیث جو کہ جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا اور کوئی عمل نہیں۔ نمبر 3، دعا سے پیارے بھائیو یاد رکھیے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قدر اللہ المقادیر ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ 50,000 سال بنانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، یار تنخواہ کم ہے، بچے نہیں ہیں، مکان نہیں ہے۔ جب جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اور جو تقدیر میں نہیں لکھا ہے پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن نہ لیں اپنے اوپر۔ جو چیز ملنی ہے آپ کو ملنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر جو ہے وہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اللہ۔ نمبر 4 پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے دعا کی توفیق دے دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی دعا کی اس کو توفیق، وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ عافیت مانگا کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے۔ سورۃ اعراف میں یاد رکھیے بھائی، تمام جتنے نبی آئے ہیں ان کی دعوت اساس دعوت توحید۔ چند نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ سورۃ اعراف
8واں پارہ اور آیت نمبر 59 میں 59، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اسی کی آیت نمبر 65 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی آیت جو سورۃ اعراف ہے اس کی آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 85 میں رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی دعوت بھی یہی تھی کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا سورۃ مریم میں۔ اللہ رب العالمین نے انہوں نے کیا فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا، انہوں نے کس کو پکارا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ يَا قَوْمِ اعبدوا اللہ واتقوا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو آدم علیہ السلام کچھ غلطی ہوئی، لمبا قصہ ہے بہرحال، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ کلمات سکھائے۔ میں بعد میں بتاؤں گا یہ جو وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے اور پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، یہ علیحدہ بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، لمبی سٹوری ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے کون سی دعا کی سب جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح پیارے بھائی یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا اللہ رب العالمین، اور یہ جو دعا ہے ربنا ظلمنا یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر غالباً 23 میں ہے۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام بڑی مصائب بڑی مشکلات کے اندر پھنس گئے، زمین کے اندر نہیں بلکہ سمندر کے اندر، سمندر کی تہہ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور انہوں نے کس کو پکارا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ توحید کے کلمات سمندر کی تہہ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 1 منٹ میں مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کو جو ہے وہ سمندر کے کنارے جا کے لے جاؤ۔ اللہ دیکھیے توحید کے الفاظ، حالانکہ ہم ہوتے تو شاید ہم یہ مانگتے یا اللہ ہم تو پھنس گئے، یا اللہ مچھلی سے میرے سے نکال، یا اللہ یا مر گئے، ہاں مارے گئے، اس طرح کرتے نا، لیکن انہوں نے توحید بیان کی، اس لیے توحید سب سے پہلے بیان کریے، یاد رکھیے توحید اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں انہوں نے میرے بھائی کہہ رہے ہیں اللہ یونس علیہ السلام کے مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، نہیں توحید کا بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ کو توحید اتنی پسند آئی مچھلی کو حکم دے دیا۔ اسی طرح پیارے بھائیو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، اور یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور یہ اسی کی حدیث انبیاء کی حدیث نمبر انبیاء میں یہ آیت نمبر 89 ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ میں اکیلا ہوں مجھے وارث انت خیر وارث، اللہ ان کو اولاد دے۔ اسی طرح پیارے بھائی ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں بیماری لگی، لمبا قصہ 18 سال ہے، اس سے کم زیادہ، کس کو پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی آیت نمبر 89 ہے غالباً۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر یا سورۃ طہ کی آیت نمبر 114 ہے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح پیارے بھائیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس کو پکارے ہیں، کس سے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا الی آخر تک، کس کو پکار رہے ہیں، کس سے دعا کر رہے ہیں، اللہ۔ اس لیے پیارے بھائیو یاد رکھیے کہ ہر وقت اللہ کو پکارنا چاہیے، مشکل ہو آسانی ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، اولاد چاہیے، شفا چاہیے،
وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ہمارے کتنے نزدیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورۃ کاف کی آیت ہے، میں تمہارے شاہ رکھ کے بھی نزدیک. یہ غلط ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ جی مکان پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر آپ مکان پر چڑھ جائیں گے. بات تو ٹھیک ہے ان کی. میرے بھائی تمہارے اور زمین میں اور مکان تک جانے کے لیے تو یہ فاصلہ ہے. کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی فاصلہ ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارا رب تو تمہارے رب ساتھ ہے. یہ اللہ پکارا یا اللہ مدد، اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار سن لی. تو اس طرح یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم تک جانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، کسی شکتی کی ضرورت ہے، اور اسی طرح چپڑاسی کی اور یہ تمام یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مثالیں جو ہے میرے لیے بیان نہ کرو. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرح، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکاریں، کسی واسطے وسیلے کا جو ہے وہ اس کو نہ کرے گا درمیان. اسی طرح پیارے بھائیو آپ مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں جدھر بھی ہے ربنا، اے ہمارے رب، ربی میرے رب، اللہم اے میرے اللہ، کہیں کوئی واسطے وسیلے کا ذکر، کہیں بھی ذکر. آپ پورا قرآن پڑھ، جتنے نبیوں نے پکارا یہی ان کے الفاظ ہے، اے اللہ، ربی، ربنا، اللہم. اسی طرح پیارے بھائی جو تیسرا نقطہ ہے وہ میرا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی برگزیدہ ہستیوں کے وسیلے، صدقے، واسطے، توفیل سے دعا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی صحابی سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، کسی بھی صحابی سے یہ چیز نہیں ملتی. اور اگر کوئی بیان کرے گا اس کو مجھے بتائیں، میری طرف بھیجیں. من گھڑت کوئی چیز بنائی ہوئی ہے یا جھوٹی حدیث وہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبر بھی موجود ہے، ان کے کپڑے بھی موجود ہیں، برتن بھی موجود ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. بخاری کی روایت ہے 1010، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوئی تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے. قبر پر جا سکتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے واسطے سے کوئی بھی نہیں گیا، مجھے بتائیے. اور یہ بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے پاس، جو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے چچا ہیں وہ نیک ہیں، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اب وہ دنیا میں نہیں موجود، آپ دعا کریں. تو جب وہ دعا انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بارش دے دی. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010. اور ایک من گھڑت اور جھوٹی روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے جب توبہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے جو دعا کی تھی، یہ بالکل من گھڑت جھوٹی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنے بھی محدثین فقہا گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام مالک، امام ترمذی، سب نے اس حدیث کو یا اس قول کو جھوٹا کہا ہے. اور پتہ بھی چلتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم سورۃ بقرہ کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا رہا ہے. کیا ربنا ظلمنا یہ کہو، اور پھر انہوں نے کہ یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی. تو یہ جو ہے اس طرح یہ جو پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا واسطے سے دعا کی تھی، یہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے پیارے بھائیو، جو بھی جب مشکل ہو، آسانی ہو، کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے. دیکھیے نوح علیہ السلام نے رب انی، وہ کون سی ہے، بہت مشکل ہوگی، آپ کو پتہ ہے پوری قوم جو ہے وہ ان کی دشمن ہوگی، تو انہوں نے دعا کی تھی. کس کو آتی ہے بھائی؟ سورۃ قمر میں ہے کہ انی مغلوب فانتصر. ماشاء الحمدللہ یاد آ گیا. انی میں اللہ میں ہار گیا، بس. انی مغلوب ہوتا ہے ہارنا، میں ہار گیا، تو میری مدد فرما. یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کبھی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، الٹے پلٹے چیزیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کس سے دعا کی؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. سورہ یوسف کی دعا کہ اللہ میں اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا غم تیرے حضور پیش کرتا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر کا بادشاہی بنا. اس لیے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.